الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی پرسوں شب برات بھی گزری، جو مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بے پناہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں اور ان کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. اور وہ رات فیصلے کی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے بارے میں فیصلے فرماتے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جاگ کر نماز پڑھو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہ رات ہمیں نصیب فرمائی، اور بہت ساروں نے ماشاءاللہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاری اور دن میں روزے بھی رکھے. تو کسی بھی عبادت کی جب توفیق ملتی ہے، کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، تو اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا ہماری کوتاہی اور کمی پر اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے. یہ بندے اور بندگی کی عاجزی کا اظہار ہے، اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ ما عبدناک حق عبادتی، کہ اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا، تیری بندگی کا جو حق ہے، وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. بہرحال جو بھی کیا وہ آپ کی توفیق سے کیا، آپ کی مہربانی سے کیا، تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. کوئی بھی نعمت حاصل ہو، دنیا کی ہو، دین کی ہو، اس پر اللہ کا شکر بجا لانے سے اللہ پاک اس نعمت پر اور اضافہ کرتے. اگر ناقدری ہو جائے، ناشکری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت بات فرمائی، میرا عذاب بڑا سخت ہے.
وہ نعمت چھین لیتے ہیں اور مزید نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ناقدردان ہو، کسی چیز کی قدر نہیں جانتا اور نہیں کرتا، تو اسے کون ہے جو اس پر نعمت کی بارش کرے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ جو ہے شب برات عطا فرمائے۔ اب انتظار ہے رمضان المبارک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شدت سے انتظار ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس بار کا رمضان بھی نصیب فرما، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، رمضان جب آئے گا اس وقت تک ہمیں پہنچا۔ بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ آپ رمضان کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ رمضان کا انتظار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ عید میں ہمیں نئے کپڑے سلانے ہیں، رمضان کا انتظار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ رمضان میں ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کے کھانے ہیں، رمضان کا انتظار اللہ کی عبادت، رات بھر جاگنا، دن بھر روزے رکھنا، خوب استغفار کرنا، خوب دعائیں کرنا، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی ضائع نہ ہو اس کا خیال رکھنا، یہ ہے رمضان المبارک کی قدردانی۔ ورنہ ہماری اپنی زندگی میں کتنی بار رمضان آ کر چلا گیا اور ہم نے وہ رمضان کیسے گزارے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن آئندہ آنے والا جو رمضان ہے وہ کیسے گزارنا ہے، اس کی کیسی تیاری کرنی ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، یہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والا رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے جیسے پہلے کے رمضان گزرتے تھے، غفلت میں، لاپرواہی میں، کوتاہی میں۔ ہرگز ہمارا آنے والا رمضان اس طرح کا نہ ہو۔ ہم ہر چیز میں تبدیلی چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں ترقی چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں عمدگی چاہتے ہیں کہ نیا اپڈیٹس آ جائے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو، اپڈیٹس ہو، نئے فیچرز آئیں، ہر چیز میں ہم ترقی چاہتے ہیں، نئی چیز چاہتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ہمارا کوئی اپڈیٹس نہیں ہے، وہی پچھلے والی نماز، وہی پچھلے والے روزے، وہی ہماری عبادت غفلت والی، کوتاہی والی، نادانی والی، ذرا برابر بھی ہماری عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس آنے والے مہینے میں، رمضان میں، کچھ نئی چیزیں لائیں۔ اب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال آپ رمضان میں 30 روزے رکھتے تھے، اب حضرت کیا کہ نیا لاؤ بول رہے ہیں اس لیے ہم 20 رکھیں گے۔ پچھلے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اب کوئی نئی بات بول رہے ہیں اس لیے ہم 15 رکعت پڑھیں گے۔ یہ مطلب نہیں، رکعتوں میں، روزوں میں کوئی فرق نہیں، جو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا، اس میں ہم کوئی اپڈیٹس نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے نماز غفلت سے پڑھتے تھے، اب ذرا دھیان سے پڑھو۔ پہلے نماز جلدی جلدی میں بھاگ دوڑ میں پڑھتے تھے، اب ذرا اطمینان سے نمازوں کے لیے وقت فارغ کرو۔ پہلے روزے صرف بھوکا رہنے کا نام ہوتا تھا، اس بار کے روزوں میں صرف بھوکے نہیں رہنا ہے، کچھ روزے کو روزہ بنانا ہے۔
تو یہ تبدیلی ہم کہہ رہے ہیں. تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی فرض میں تبدیلی کر دو، کسی سنت میں تبدیلی کر دو، کسی واجب میں تبدیلی کر دو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے ہمارے طریقے میں تبدیلی لاؤ، ہمارے رویے میں تبدیلی لاؤ. پہلے اخلاص نہیں ہوتا تھا، اب اخلاص سے پڑھو. پہلے جلدا جلدی میں بے سکونی کے عالم میں بھاگ بھاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب بھاگو نہیں، اطمینان کا مظاہرہ کرو. وقار سے، سکون سے اللہ کی عبادت، نماز میں، تلاوت میں، روزوں میں مظاہرہ کرو. اس لیے کہ جب عبادت میں طمانینت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اس عبادت میں روح ہوتی ہے. اور جب عبادت میں روح ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں. اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں وہی پریشانیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں میں جان نہیں ہے. بے سکونی کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے میرے کہنے کا مطلب کہ نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت میں اطمینان کا مظاہرہ کریں. زندگی میں تو ہم لوگ مصروف تو بہت ہے ہی، بہت بزی ہیں. نمازوں کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تراویح کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے. رمضان آ گیا تو اور زیادہ بزی ہو گئے. رمضان میں آدمی کو عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ بزنس میں اور مصروف ہو جائے. یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے. دنیا تو ایک ذیلی چیز ہے، اللہ دے دیتے ہیں، ورنہ یہ رمضان صرف دنیا کمانے کا نہیں ہے. اللہ کے لیے فارغ کرو، نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے فارغ کرو. کام دھندے اتنے زیادہ مت اٹھا لو اپنے اوپر کھندے پر کہ نمازوں کے لیے وقت نہ ملے، تلاوت کے لیے وقت نہ ملے. ایسا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں. تو یہ رمضان کا استقبال ہے. ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان رمضان کا استقبال میں لگے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان کا استقبال نہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کپڑوں کی خریدی بھی ہو رہی ہے، ٹیلروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، سب تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی ہم یوں سمجھے ہوئے ہیں کہ رمضان صرف نئے کپڑوں کے پہننے کا مہینہ ہے، نئے کپڑوں کے سلانے کا مہینہ ہے. اس لیے بازاروں میں کپڑوں کی دکانوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ٹیلروں کے پاس خوب ڈیمانڈ ہے. کیا ہے؟ سب لوگ آ کے دھڑا دھڑ پڑے ہوئے ہیں، رمضان میں کپڑے نہیں ملیں گے. اس لیے ان کپڑوں کے لینے اور سلانے کا سلسلہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے، اور شعبان جیسی شروع ہوا ٹیلر نے بورڈ لگا دیا اب بند، اب رمضان کے بعد. تو اتنا بڑا بوجھ ہے لوگوں پر. تو استقبال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیسے؟ کپڑوں سے کر رہے ہیں. کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان نئے کپڑوں کے پہننے کا نام ہے. نئے کپڑوں کے پہننے کا نام رمضان نہیں ہے. ایک شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید. رمضان کی عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے صرف نئے کپڑے پہن لیے. نئے کپڑے پہن لیے، سمجھا میں خوش ہوں، آج خوشی کا دن ہے، اس کے لیے عید نہیں ہے. پھر کس کے لیے؟ فرمایا اس شخص کے لیے عید کی خوشی ہے جو رمضان میں اللہ سے ڈرا، روزے رکھا اور تراویح پڑھی. اس کے لیے عید ہے. جس نے رمضان میں نہ روزے رکھے نہ تراویح پڑھی، یوں ہی ایسے ہی گزار دیا جیسے دوسرے مہینے گزارتا تھا، اب عید کے دن ماشاءاللہ ٹھاٹ سے اکڑ کے نئے کڑک کپڑے پہن کر آ گیا، بول رہا میرے لیے عید ہے. اس کے لیے عید نہیں ہے. لیس العید لمن لبس الجدید. جس نے نئے کپڑے پہن لیے اس کے لیے عید نہیں ہے.
کہ ہماری پوری فکر کپڑوں کے بنانے کے، ڈیزائنوں کے بنانے کی، فیشن کے بنانے کی، کہ یہ عید میں نیا مال، نیا ڈیزائن، لیٹسٹ ماڈل، نئے سے نیا کپڑا ہو. تو میرے بھائیوں، عبادت میں بھی وہ کوشش کرو، نمازوں میں بھی کوشش کرو. چلو اچھی بات ہے، اچھے کپڑے پہنو، اللہ کی نعمت کا مظاہرہ کرو. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے. ایسی بات نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا بری بات ہے، پہنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت کا مظاہرہ کرے، اظہار کرے. اچھے کپڑے اللہ نے دیے ہیں تو پہنو. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے، ان گھروں میں ایسا ماتم، ایسا غم ہوتا ہے جیسے اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، صرف کپڑے نہ ہونے کی بنیاد پر. تو کپڑے نہ ہونے پر غم کس بات کا؟ اگر عید کی بنیاد کپڑے ہے تو کپڑوں کے نہ ہونے پر غم ہونا چاہیے. لیکن عید کی بنیاد کپڑے نہیں ہیں. عید کی بنیاد رمضان کی عبادت ہے. رمضان کی عبادت، بندگی، روزہ، تراویح جس نے پڑھی ہے اس کے لیے عید کی خوشی ہے. جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اس کے لیے عید میں غم ہونا چاہیے کہ میں نے جیسے گزارنا چاہیے ویسے نہیں گزارا. تو رمضان کے روزے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں، رمضان کی تراویح چھوٹنے پر کوئی ماتم نہیں. کپڑے نہیں آئے، ماتم مچ گیا گھر میں. کپڑے نہیں آئے، غم کا ماحول ہے. میرے بھائیوں، خوشی کا معیار یہ نئے کپڑے یا پرانے کپڑے نہیں ہیں. خوشی کا معیار ہے رمضان کی بندگی. تو رمضان کے آنے سے پہلے اگر ان باتوں پر ہم غور کریں، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر اس پر غور و فکر کرے، بات چیت کرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کی ہم صحیح ترتیب بنا سکتے ہیں کہ تراویح کے لیے وقت، عبادت کے لیے وقت، تلاوت کے لیے وقت، کون کون سا وقت ہم طے کر سکتے ہیں، اس پر ہم طے کر سکتے ہیں. جو کاروبار میں، بزنس میں مصروف ہیں وہ صبح سے شام تک بزنس میں، اور جو بیکار ہیں ماشاءاللہ وہ صبح سے شام تک بستر میں ہیں، سوئے، فجر میں سوئے تو ظہر کے بعد اٹھ رہے ہیں. رمضان سونے کا مہینہ یا صرف دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے. رمضان اللہ سے ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے. تو دیکھتے ہی دیکھتے جیسے یہ شعبان چل رہا ہے نا، 15ویں شعبان گزر جاتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے رمضان. پھر رمضان جیسے شروع ہوتا ہے، ابھی شروع بھی نہیں ہوا، ختم ہونے کا چاند نظر آ جاتا ہے. اتنا تیزی سے رمضان گزرتا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں سمجھداری سے کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، کوئی ایسا نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ صبح سے رات تک کتنا وقت دھندے کے لیے، کتنا وقت کاروبار کے لیے، کتنا وقت جو ہے تلاوت کے لیے، کتنا وقت ذکر کے لیے، یہ پورا ہمیں طے کرنا ہے. یہ طے کرنا کیا ہے؟ اس کا نیت کرنا ہے. مثال کی طرح ہم نے طے کر دیا کہ میری تلاوت کا وقت ظہر کے بعد 1.5 گھنٹے کی ہے. میں ظہر کی نماز کے بعد کہیں باہر نہیں جاؤں گا، مسجد میں بیٹھوں گا، 1.5 گھنٹہ تلاوت کروں گا. آپ نے طے کر دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ تلاوت روزانہ یہ 1.5 گھنٹہ تلاوت کرنے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لیا. تو نیت کرو گے تو کام کرو گے، نیت نہیں کرو گے تو کام نہیں کرو گے. پھر اسی طریقے سے روزانہ تراویح مجھے کہاں پڑھنی ہے، میرے سہولت کے حساب سے. ماشاءاللہ مسجدیں ہزاروں ہیں، ہر جگہ الگ الگ وقت ہے. تو کس وقت پر میں تراویح پڑھ سکتا ہوں، کس مسجد میں پڑھ سکتا ہوں؟ فلاں مسجد میں میں 8:30 بجے پڑھ سکتا ہوں. تو طے کر لو پورا رمضان 8:30 بجے اسی مسجد میں پڑھوں گا.
ایسا نہیں کہ آج اس مسجد میں پڑھوں گا سماج دوسری مسجد کا مان لوں گا، نہیں جی وہاں کے حافظ صاحب جلدی ختم کروا دی، وہاں چلے جائیں گے تو وہاں چلے گئے. یہاں لمبا ہو رہا ہے، یہاں 8:30 کو گھڑے 10 بجے بجا رہی، وہاں امام صاحب ایسا دخلتی 9 بجے ختم ہو جاتا تو سماج سے وہاں چلے گئے. یہ مسجدیں بدلنا نہیں ہے. جس جگہ آپ نے طے کر دیا فلاں مسجد میں تراویح پڑھنا ہے، پورا رمضان اسی مسجد میں پڑھو، اس کی برکت ہی کچھ اور ہے. یہ بھاگ دوڑ یہ تماشے مت کرو کہ آج یہاں تو کل دوسری جگہ، پھر پرسوں تیسری جگہ، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں اور ایک مسجد میں کیا فاسٹ پڑتی والے امام صاحب، کیا فاسٹ، 1.25 گھنٹے میں پورا ڈھکل ہوگا، وہاں جاتا. پھر یہ تراویح کھیل مذاق نہیں ہے، عبادت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی شرم کی بات ہے، عبادت کے لیے آدمی کم سے کم وقت تلاش کرے. عبادت کے لیے تو آدمی زیادہ سے زیادہ وقت تلاش کرنا چاہیے. دیکھو پہلے ماشاءاللہ کہاں تراویح اطمینان سے ہوتی ہے، کہاں تراویح جو ہے سکون سے پڑھائی جاتی ہے، وہاں پڑھو تراویح. وہاں نہیں جہاں دھڑ 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 کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے 1 گھنٹے میں پورا کر دیا، وہاں پڑھو، کوئی فائدہ نہیں. تراویح ایسی جگہ پڑھو جہاں قرآن آدمی کو سننے کا موقع ملے، سمجھنے کا موقع ملے. کئی بعض جگہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے ایسا پڑھتے ہیں جسے صرف آخر کا یعلمون تعلمون ہی سنائی دیتا ہے، بجے تک کچھ سنائی نہیں دیتا بیچ کا. اب ہم وہاں جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ تراویح جلدی ہو رہی ہے، وہاں چلے گئے. یہ عقل مندی سمجھداری نہیں ہے. عقل مندی سمجھداری یہ ہے کہ ہم تراویح وہاں پڑھیں جہاں قرآن اچھی طرح سننے آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب. چاہے وقت 2 گھنٹہ لگے، چاہے وقت 2.5 گھنٹہ لگے، کیا فرق پڑتا ہے. رمضان کا مہینہ ہم الگ سے تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے تراویح کی نعمت دی ہے تو وہاں کھڑو نا اللہ کے ساتھ. نماز میں آدمی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو اب 2-2.5 گھنٹے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے تو آخر کیا کریں گے. اب وہ آتی سے 1.25 گھنٹے کی تراویح میں بھی کیا کیا شرارتاں، کیا کیا ناٹکاں. کوئی پوری تراویح کہاں نیت مان کے کھڑا ہوتا ہے. امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں پیچھے بیٹھ کو پانی پیتے رہتا ہے، شربت پیتے رہتا ہے، چائے پیتے رہتا ہے. جب رکوع کا ٹائم ہوتا ہے تب بھاگ مل لیتا ہے، نماز پڑھ لیا. یہ کوئی سمجھداری ہے؟ امام صاحب کے ساتھ مکمل نماز پڑھو، مکمل. تراویح کو مذاق مت بناؤ کہ رمضان کی ایک ایک عبادت، ایک ایک نیکی بہت بڑی قیمتی ہے، اس کی آپ پوری کائنات دے کر بھی اس کو خرید نہیں سکتے. ایک ایک نیکی کا اجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی رمضان میں 1 فرض پڑھتا ہے، غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر اسے نیکی ملتی ہے. یہ منیمم ہے، کم سے کم 70 فرض. ایک نفل پڑھتا ہے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. تو کتنا بڑا ثواب ہے. اور اب ہی ایسی نیکیوں کو ہم کھیل تماشا بنا رہے، نیکی نہیں بنا رہے. اب بتاؤ یہ باتیں رمضان میں کہی جائیں گی کہ رمضان سے پہلے کہی جائیں؟ رمضان سے پہلے، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں، وہ کوتاہی دوبارہ نہ ہو. رمضان صحیح گزرے ہمارا، حقیقی رمضان ہو، واقعی ہماری رمضان میں بخشش ہو جائے، ایسی عبادت ہو. اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے، بات سمجھائی جائے. تو نیت ارادے ایسے ہونی چاہیے کہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان جیسا نہ ہو. پچھلے جیسے ہماری زندگیوں میں گزرا، غفلت سے، لاپرواہی سے، شرارتوں سے، جو ہم ناٹک کرتے رہے ویسے نہیں. آنے والا رمضان تو کم از کم صحیح گزرے. ابھی معلوم نہیں رمضان کے آنے تک کون رہے یا نہ رہے. اللہ کرے سب کو زندہ سلامت رکھے آنے والے رمضان تک، سب کو زندہ صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے، سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے. لیکن کوئی چیز مانگنا آسان ہے، وہ چیز ملنے کے بعد اس چیز کو سنبھالنا مشکل ہے. جی کوئی چیز مانگ لی آپ نے،
لیکن وہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس کو کریں گے کیا، کیسے سنبھالیں گے؟ تو ہم نے دعا دی کہ اللہ رمضان نصیب فرما. ماشاءاللہ سب کے دل و جان سے آمین آیا، آمین، ہاں رمضان عطا کرے. لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ رمضان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. ایک بچے کے ہاتھ میں آپ ہیرا دے دو، اسے کیا معلوم یہ ہیرا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. وہ کسی کونے میں پھینک دے گا، تھوڑی دیر کھیلے گا کہ چمک رہا ہے، لیکن جب بور ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کھلونا، وہ ہیرا کسی کونے میں پھینک دے گا. اسے نہیں معلوم یہ ہیرا کتنا بڑا قیمتی چیز ہے. بالکل ہم ان نادان بچوں کی طرح ہیں کہ رمضان تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے. ہم سنبھال نہیں پاتے، ہم ایسی گزار میں کسی کونے میں ڈال دیتے ہیں. بہت بڑی قیمتی چیز رمضان المبارک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، رمضان مبارک آپ کیسے سنبھالتے تھے، رمضان مبارک آپ کیسے گزارتے تھے. دیگر مہینوں کے علاوہ آپ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھتے تھے، سب سے زیادہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک دور جبرائیل علیہ السلام سناتے، ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. آپ کی زندگی کا جب آخری رمضان آیا تو اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور کیے قرآن کے جبرائیل کے ساتھ. تو یہ ہے معمول. اب ہمارا قرآن مجید کا کتنا دور ہوا؟ ایک دور ہوتا ہے تراویح میں، 27ویں میں ہوتا ہے، 29ویں میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ سب لوگ مٹھائی لینے آتے ہیں. کیا بھائی آپ ختم قرآن ہے؟ کس کا ختم قرآن ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو حافظ صاحب نے تراویح میں قرآن شروع کیا تھا اس کا ختم قرآن ہے، اور میرا ختم قرآن کب ہے؟ ارے کیا حضرت میرا قرآن شروع نہیں ہوا، ختم کہاں سے ہوگا؟ تو شروع کریں گے تو ختم ہوگا. کم سے کم ایک دور قرآن پاک کا رمضان میں ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے حنفی مسلک کے امام ہیں، رمضان مبارک میں صرف ایک مہینے میں 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے. 63، 60 پر 3 قرآن. ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کا روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول. ہمارا پورا مہینہ کیا پورا سال میں ایک قرآن ختم ہونا مشکل ہے. ہماری اتنی غفلت ہے، قرآن سے اتنی دوری ہے. حالانکہ رمضان مبارک کو قرآن مجید سے خاص نسبت ہے. میں نے وہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن. رمضان مبارک کو شہر القرآن کہتے ہیں، قرآن کا مہینہ. شہر الغفران کہتے ہیں، مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو ہم ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، لاپرواہی میں ویسی یعنی دیگر مصروفیات میں گزار کر یوں نہ ہو کہ آیا اور گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے رمضان کا استقبال رمضان کہ آنے والے اس مبارک مہینے کا ہمیں استقبال کرنا ہے. کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ گھروں کو پاک صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں. اس کو جہاں قیام کرانا ہے اس جگہ کو سنوارتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے. اور راستے اور گلی کوچوں میں صفائی کرتے ہیں اور اس کے لیے پھول برساتے ہیں کہ بڑا مہینہ، یہ بڑا مہمان آ رہا ہے. ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری شان کے مطابق اور آنے والے مہمان کے عظمت کے مطابق ہم استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان ایک مہمان ہے ہمارا اللہ کا.
اس مہینے کے آنے کے لیے ہمیں اس کا استقبال اس کے شان کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. اب رمضان کا استقبال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کو لائٹوں سے سنوار دو، پھولوں سے سنوار دو، راستے اور گلی کوچوں کو سنوار دو. یہ بھی کرو، لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ نہیں ہے. رمضان آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں آ رہا ہوں، آپ نے مسجد میں کیوں لائٹ نہیں لگائی، یہ نہیں پوچھے گا. رمضان یہ نہیں پوچھے گا کہ میں آیا ہوں اور تم نے مسجدوں کو پھولوں سے کیوں نہیں سنوارا، یہ بھی نہیں پوچھے گا. کہ رمضان کیا پوچھے گا کہ رمضان میں آیا ہوں، روزے فرض ہیں، روزے کیوں نہیں رکھے. رمضان میں آیا ہوں، تراویح سنت ہے، تم نے تراویح کیوں نہیں پڑھی. میں رمضان قرآن لے کر آیا ہوں، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرو گے تو پوچھو گی، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کرو گے تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہیں کرو گے تو بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رمضان سے جو نسبت ہے وہ روزوں کی ہے، تلاوت کی ہے، تراویح کی ہے، اعتکاف کی ہے. یہ کام ہے رمضان میں کرنے کے. اس کے علاوہ مسجد کی صفائی، دھلائی، پینٹنگ، پھول جو بھی ہے اس کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھے، ضرور پوچھو گی کہ یوں رمضان میں یہ کام تھے کرنے کے اور ہم نے نہیں کیے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان بہت قریب ہے. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آ جائے گا. اس کا ہمیں استقبال کرنا ہے، اس کا ہمیں اکرام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی ہیں. اب تیاریاں کیا؟ جیسا میں نے شروع میں بتایا، ماشاءاللہ ہمارے مسلمان رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. بازاروں میں کپڑے خریدے جا رہے ہیں، ٹیلروں کے پاس کپڑے دیے جا رہے ہیں، سلائی ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے. یہ تیاری نہیں ہے رمضان کی. کپڑوں کے پہننے کا نام، کپڑوں کے سلوانے کا نام رمضان نہیں ہے میرے بھائی. رمضان ہے عبادت کا نام، رمضان ہے روزوں کا نام، رمضان ہے تلاوت کا نام. آپ کو یہ کام کرنے، وہ کام کرو گے تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہیں کرو گے تو بھی فرق نہیں پڑتا. رمضان کے آخر میں ہمیں جو غم ہونا چاہیے وہ کپڑوں کے نہیں ہونے پر نہیں، بلکہ ہمیں رمضان کی کوتاہیوں پر ہونا چاہیے کہ رمضان جیسے گزارنا تھا ہم نے ویسے نہیں گزارا. اس لیے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، آج اس رمضان میں نہیں ہیں. اب وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں باحیات رکھا ہے، زندہ رکھا ہے. اور جیسے ابھی میں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اور رمضان تک رکھے سلامتی کے ساتھ، تو وہ افسوس ہمیں نہ کرنا پڑے. اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانے. رمضان المبارک کی تیاری کرے، روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کاروبار کے لیے اتنا وقت، تلاوت کے لیے اتنا وقت، جی اتنا جو تلاوت دعا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت مقرر کرو. یہ بھی برکت کی چیز ہے. ہمارے پاس کیا ہے، کسی کام کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، جیسے موقع ہو ویسے ہم کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کام میں برکت ہوتی ہے، نہ وقت میں برکت ہوتا ہے. دن کے دن گزرتے رہتے ہیں، پورے کام ادھورے رہتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیاں بھی وہی 60-70 سال کی ہوتی تھی، لیکن کام کتنا کیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، مولانا مفتی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ہر کام کے لیے حضرت کے پاس ایک وقت طے تھا، اس وقت میں وہی کام کرتے تھے، اس وقت میں دوسرا کام نہیں کرتے تھے. کسی سے ملنے کا وقت طے تھا، جی عبادت کا وقت طے تھا، ذکر کا وقت طے تھا، کتاب کے لکھنے کا وقت طے تھا. ہر وقت آپ کے پاس مقررہ وقت میں طے تھا. اس وقت سے ہٹ کر آپ دوسرا کام نہیں کرتے تھے. یعنی کتاب لکھتے وقت
کتنا بڑا وزیر اعظم بھی ملنے آ جائے، آپ نہیں ملتے تھے، بولتے میرے لکھنے کا وقت ہے، ملاقات کا وقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں اتنی برکت دی، کام میں اتنی برکت دی۔ آپ کی تصنیفات، آپ جو کتابیں لکھی ہیں وہ 3000 سے زیادہ ہیں، اور ان 3000 کتابوں کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حضرت لکھ کر چلے گئے۔ کتنی برکت دی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ایک نظام تھا، ٹائم ٹیبل تھا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ تو اگر ہم بھی رمضان المبارک میں ہر کام کے لیے ایک وقت طے کرو تو دیکھو رمضان میں کتنی برکت ہوگی، کتنا کام ہوگا ہم سے۔ ہمارے پاس کوئی وقت طے نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ارے اس زمانے میں بھی 24 گھنٹے ہی تو ہوتے تھے، ایک دن کے کتنے گھنٹے ہوتے تھے؟ 24 گھنٹے۔ اس زمانے میں 48 گھنٹے نہیں ہوتے تھے ایک دن کے، اس زمانے میں ایک دن کے 35 گھنٹے نہیں ہوتے تھے، وہی 24 گھنٹے، 12 گھنٹے رات کے، 12 گھنٹے دن کے۔ آج بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، لیکن ہر آدمی سے پوچھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کام کچھ بھی نہیں، پھر بھی مصروف، پھر بھی بیزی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کام کے لیے کوئی وقت نہیں طے کیا ہے۔ طے کر کے دیکھو، سارے کام انجام پائیں گے، پورے کام ہوں گے وقت پر، کوئی کام ادھورا نہیں رہے گا، اور اللہ پاک وقت میں اور کام میں برکت دیں گے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ٹائم بنانے کی برکت ہے۔ آپ کو ٹائم بنانا چاہیے ہر کام کے لیے، کاروبار کے لیے اتنا وقت، دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اتنا وقت۔ آج کاروبار دھندے میں اتنا بزی ہو گئے کہ ہمیں رشتہ داروں سے، بھائیوں سے ملنے کا وقت نہیں ہے، سال سال ہو جاتے ہیں ملتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے کوئی وقت روزانہ طے ہی نہیں کیا ہے۔ تو ایسی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ لوگ بولتے ہیں دعا کرو حضرت زندگی میں برکت ملے، کاروبار میں برکت ملے، پیسوں میں برکت ملے۔ ارے ہمارے پاس کوئی طے ہی نہیں ہے نظام، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہر چیز کا ایک نظام ہونا چاہیے زندگی میں، اوقات کے لیے ایک نظام، کمائی کا ایک نظام، اسی طرح پیسے جو آپ کما رہے ہیں اس کے خرچ کرنے کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے۔ کس کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے وہ طے کرو۔ طے کرو گے تو پھر کمائی میں برکت ہوگی، پیسوں میں برکت ہوگی۔ ہمارے پاس یہی کمزوری ہے کہ ہم نے کسی چیز کو کوئی متعین یا مقرر نہیں کیا ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وقت طے کرنا پڑے گا، نظام طے کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھو ہر چیز ماشاءاللہ معیاری ہوگی، ہر چیز اعلیٰ ہوگی۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں استقبال اور اکرام، احترام اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کا معمول طے کریں، تراویح کا، نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، جاگنے کا، سونے کا، کاروبار کا، ہر چیز طے کرو کہ اس کے لیے اتنا وقت ہوگا، اس وقت میں دوسرا کام مت کرو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ عدل بدل زیادہ ہے، یہ وقت میں وہ کرتے ہیں، وہ وقت میں یہ کرتے ہیں، جیسے پیسوں میں کرتے ہیں، اس کے پیسے وہاں ڈال دیے، اس کے پیسے یہاں ڈال دیے، جیسے پیسوں میں ہوتا ہے ویسا ہم وقت میں عدل بدل کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ پیسوں میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے۔ جس کے لیے آپ نے پیسہ رکھا ہے اسی کے لیے استعمال کرو، پیسوں میں برکت ہوگی۔ اور جس وقت کے لیے آپ نے طے کیا ہے وہ وقت میں وہی کام کرو، وقت میں برکت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نظام۔ تو پھر دیکھو آپ پریشانیوں سے نجات پائیں گے، راحت و سکون ملے گا، ہر مصیبت سے ہمیں نجات ملے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو باتیں ابھی عرض کی گئی اس پر ہمیں سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس کا استقبال کرنے کی، احترام کرنے کی، اس کے لیے ہمیں دستور العمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نادانی اور غفلت اور جہالت سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ نمازوں کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ خدا کا گھر ہے، اس کے لیے کتنا بھی دیں کم ہے،
کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے جو آپ دیں گے ہم اس کا دگنا دیں گے. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کبھی آپ نے اللہ نے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کیا آج تک. دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. تو یہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے. اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہیں اللہ اسے دور فرمائے. قرضوں سے پریشان ہے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.